اب 7ویں آسمان پر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو 2 تحفے دیے۔ کتنے تحفے دیے؟ 2 تحفے دیے۔ ایک تحفہ تو یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام بولنا، جن کو نہیں پتہ ہے وعلیکم السلام بول لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو سلام بولا، کسی امت کو سلام نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کتنے نبی آئے، کتنی قومیں آئی، کتنے لوگ آئے، کتنے مسلمان آئے، لیکن کسی کو سلام نہیں بولا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث میں جو تذکرہ ہے ترمذی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، تو جواب دیں آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام کہا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت کو بولنا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، ایک مرتبہ کوئی اگر آدمی یہ پڑھے گا تو ایک درخت اس کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں لگا دیں گے۔ جب وہ مرے گا وفات ہو جائے گی اور قیامت کا دن ہوگا، اور جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے، اور سورج ایک بارش اوپر ہوگا، ایک ہاتھ اوپر ہوگا سورج، اور لوگ اپنے جس کا جتنا زیادہ گناہ ہوگا وہ اپنے پسینے میں اتنا ڈوبا ہوگا۔ زیادہ گناہ ہے، کم گناہ ہے تو گھٹنے تک پسینہ ہوگا، زیادہ گناہ ہے تو ران تک ہوگا، اور زیادہ گناہ ہے تو پیٹ تک ہوگا، سینے تک ہوگا، بہت زیادہ گناہ گار ہے تو وہ پورا پسینے میں ڈوبتا ہوا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس وقت جب نفسی کا عالم ہوگا، لوگ جو ہے نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج ایک بارش اوپر ہوگا، تو یہ آدمی جس آدمی نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا ہے، تو یہ آدمی اپنے اس درخت کے سائے میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوگا۔ تو کتنا فائدہ ہے، تو آدمی جو ہے پڑھنے کی کوشش کرے۔ اب یہ نہ سوچے، جب میں نے ایک مرتبہ یہ بات بتائی تو ایک بچہ میرے کو باتیں بول رہا تھا، ایک مرتبہ پڑھے تو بس ہے نا مول صاحب، ایک درخت بس ہے نا، تو اس لیے میں بولتا ہوں یہاں ایک پلاٹ لیا تو بس ہوا کیا؟ ایک پلاٹ سے بس ہوتا؟ ارے ایک پلاٹ لیا، دوسری پلاٹ ہونا، تیسری پلاٹ بھی ہونا، چوتھی پلاٹ بھی ہونا، 5 پلاٹ، کتنے پلاٹ؟ ارے بہت زیادہ پلاٹ ہونا، سب سے زیادہ میچ مالدار ہونا۔ ایک دن میں آدمی پیسہ کما رہا ہے تو دوسرے دن کمانے جاتا نہیں۔ تو جتنے زیادہ جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، جتنی زیادہ بلڈنگ ہوتی ہے، جتنی زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں، جتنے زیادہ پلاٹ ہوتے ہیں، لوگ اس کو امیر مانتے ہیں۔ تو قیامت کے دن بھی جس کے پاس جتنے زیادہ درخت ہوں گے وہ سب سے امیر ہوگا۔ تو پڑھتے رہیں، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنے زیادہ جنت میں درخت لگیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو سلام کہا اور یہ کہا کہ تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس آواز سنی، یعنی حضور کا پیار دیکھے صحابہ سے، یہاں اگر ہمارا باپ آ گیا اور باپ اگر باہر سے کنڈی کھڑکھڑایا تو پوچھتے ہیں کون آیا، حالانکہ باپ ہے، اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ کنڈی کس طرح کھڑکھڑاتے ہیں، کس طرح بیل بجاتے ہیں، اتنا بھی ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں اتنا بھی نہیں پتہ۔ اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ سے کتنا پیار ہے کہ حضرت بلال کی آواز سنی اور ادھر ادھر دیکھا تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں حضور؟ تو فرمایا کہ تو بلال کی چلنے کی آواز ہے، یہ تو بلال کی قدموں کی آواز ہے، اس طرح تو میرا بلال چلتا ہے، اس کی آواز یہاں کیوں آ رہی ہے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کا مقام یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ وہ چلتا دنیا میں ہے لیکن اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے۔ کیا مقام ہے؟ مقام کس طرح پایا؟ فلمیں دیکھ کے نہیں، ڈرامے دیکھ کے نہیں، گانے سن کے نہیں، داڑھی کٹا کے نہیں، چوریاں کر کے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، اس طرح مقام حاصل نہیں کرا، اسلام پر عمل کیا تو یہ مقام ملا۔ ذرا آگے گئے تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اتنی خوبصورت آواز تھی، قرآن پڑھتے تھے، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہمیشہ قرآن۔ ذرا آگے گئے تو دیکھا کہ وہ حارثہ بن نعمان کی آواز آ رہی ہے، پھر حضور نے دیکھا کہ حارثہ کہاں ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تو میرے حارث کی آواز ہے، یہ تو میرے حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، وہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ان کو قرآن سے اتنا محبت ہے، قرآن سے ان کو اتنی محبت ہے، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، ان کی قرآن سے محبت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن دنیا میں رہ کر پڑھتے ہیں لیکن ان کی آواز جنت والوں کو سنائی جاتی ہے اور فرشتوں کو سنائی جاتی ہے۔ تمام حوریں، تمام فرشتے اور تمام جتنے بھی جنتی لوگ ہیں وہ ہمیشہ حارثہ بن نعمان جب بھی دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے تو اس کی آواز کو یہاں چلایا جاتا ہے کہ تمام لوگ اس کی آواز کو سنتے ہیں۔ کس سے محبت؟ قرآن سے محبت، ہیرو سے محبت نہیں۔ ہاں یہ مقام کس لیے ملا ہے حضرت بلال کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مجھ سے محبت نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیا سوچیں ہمیں حضور سے محبت ہے؟ اگر ہمیں حضور سے محبت ہے تو اذان کی آواز ہوتی کیوں نہیں آتے ہم مسجد کو؟ کیوں ہمارے لباس حضور والا لباس نہیں ہے؟ کیوں ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے؟ کیوں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ کیوں ہمارے گھروں میں فلمیں چلتی رہتی ہیں، ڈرامے چلتے رہتے ہیں؟ کیوں میں شراب پیتا ہوں؟ کیوں میں شراب کا عادی ہوں؟ کیوں میں جھوٹ بولتا ہوں؟ اگر حضور سے واقعی میں محبت ہے تو اسلام پر عمل کرنے والے بنے۔ حارثہ بن نعمان کی آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز۔ کیوں آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز؟ قرآن سے محبت ہے۔ سلمان خان سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت ہے۔ قرآن سے تو پڑھتے دنیا میں ہیں، زمین پر مسجد نبوی میں بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں،
کچی زمین پر کچی بوری میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اور پورے بدن پر جب اٹھتے تھے تو پورے بدن پر مٹی جھاڑنا پڑتا تھا. ایسی مٹی، ایسی قالینیں نہیں تھی، ایسے پتھر نہیں تھے، ایسے ماربل نہیں تھا، ایسے سنگر مرمر نہیں تھا، وہاں پر کچھ نہیں تھا، مٹی میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. لیکن مقام کیا ہے کہ جنت میں ان کی آواز سنائی دے جا رہی ہے، جنت میں آواز آ رہی ہے، جنت میں. اور جنت کی حوریں، فرشتے اور جنتی جو انسان ہیں وہاں پر وہ ان کی آواز کو سن کر، قرآن کو سن کر مست ہو جاتے ہیں.